इंडिया स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करना। हमें उसने कह दिया कि ये मिलिशियस है, what they will sow they will reap. Mr. Modi, you are actually now going to start reaping what you have already sown. आप फूल बोएंगे तो बहार आएगी, और आप अगर कांटे बोएंगे तो फिर आपके अपने हाथ भी जख्मी होंगे। ठीक है, जो कल वाली डेवलपमेंट है ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि दफ्तर ख़ारजा ने फ़ौरन इसके ऊपर स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग की और ख़ुद सेक्रेटरी ख़ारजा साहब ने आके बड़ी तफसील से इसकी डिटेल्स जो हैं वो कौम के सामने भी रखी, मीडिया के सामने भी रखी और थ्रू मीडिया ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी रखी कि अब जो इंडिया का एक टेररिस्ट फ्रेम ऑफ माइंड है, उसका जो एक माइंड है हेजेमोनिक स्टेट का, कि जी हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें इस खित्ते को हर तरीक़े से काबू करना है। अब हम तो पूरी दुनिया की काफ़ी अरसे से इस तरफ तवज्जो जो है मरकूज़ करने की कोशिशें करते रहे हैं कि इंडिया इस खित्ते में मुस्तकिल डिफरेंट किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है। और हमने तो पहले भी बहुत एविडेंसेस दिए हैं कि किस तरह ईरान के थ्रू बाज़ औक़ात और ये बहुत दफ़ा तो इंडिया ये अफ़गानिस्तान के थ्रू भी उन्होंने अपने जासूस यहाँ भेजे हैं। गुलभूषण यादेव जो है वो एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है इसकी, कि किस तरह उसने एडमिट भी किया कि वो यहाँ टेररिज्म की चीज़ों में इन्वॉल्व था और किस तरह वो लोगों की जहन साजी में भी यहाँ इन्वॉल्व था। बट ये अब एक बहुत डेंजरस ट्रेंड शुरू कर दिया है इंडिया ने, जिसमें वो ये ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे उनसे अब बहुत आगे निकल गया है। वो अब बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो गया है, जिसमें सबूत हासिल करना और कड़ी को कड़ी से जोड़ के एक केस बनाना और इस नतीजे पे पहुंचना कि इसमें दरअसल पीछे मास्टरमाइंड कौन इन्वॉल्व है, ये एक मुश्किल मरहला और मुश्किल काम होता है। तो मुझे तो बहुत ये आई मस्ट एडमिट देख के खुशी हुई कि इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक ऑपरेशन माउंट किया, जिसमें जो ऑफ कोर्स मास्टरमाइंड थे वो रॉ के एजेंट्स होंगे, इंडियंस हैं सारे, जो थर्ड कंट्री में गए हैं और ऐसी थर्ड कंट्रीज़ में गए हैं जहाँ जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा है, जिनमें बहुत ज़्यादा मज़दूर तबका भी है, ऐसा तबका भी है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या इन चीज़ों को नहीं समझता। सादे लोग हैं, मेहनत करने के लिए गए हैं, जिनको आप बड़ी आसानी से उनकी जहन साजी कर सकते हैं, उनको बेसिकली धोखा भी दे सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि किसी को उन्होंने कहा हो कि जी ये आदमी जो है पाकिस्तान में इसके साथ हमारा बिज़नेस था, ये हमारे पता नहीं मिलियंस ले के भाग गया है, तो तुम पाकिस्तान जा रहे हो तो ज़रा इसका पता ढूंढ के बता दो, तो इस तरह लोगों को वो ट्रैप भी कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने कंपार्टमेंटलाइज करके ये ऑपरेशन किया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने कल देखी हो सेक्रेटरी ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें बड़े क्लियरली उन्होंने बताया है कि अगर एक आदमी को एक चीज़ के लिए उन्होंने हायर किया है तो उसको नहीं पता कि उसे किस चीज़ के लिए हायर किया गया। दूसरे आदमी को शायद रेकी करने के लिए हायर किया, तीसरे आदमी को शायद हायर किया हो कि जी वो कहीं से असले का बंदोबस्त मिल जाए, और चौथे आदमी को फिर फाइनली उन्होंने हायर करके कत्ल करवाने के लिए किया है, जबकि इन सब चेन्स को शायद आपस में एक दूसरे का भी नहीं पता हो।
تو ظاہر، اور ان سب چینز کو پھر دیکھیں ڈھونڈنا، اس کڑی کو کڑی سے ملانا، تو وہ سب شواہد جو ہیں وہ جمع کرنے کے بعد اس دفعہ پاکستان نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو صرف زبانی بتا رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس بہت ٹھوس شواہد موجود ہیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے سامنے بھی رکھیں، باقی جو عالمی ادارے ہیں ان کے سامنے بھی رکھیں، اور جن ممالک کی سرزمین استعمال کی گئی ہے اس سارے آپریشن کو کوریوگراف کرنے کے لیے، وہاں سے مانیٹر کرنے کے لیے، ماؤنٹ کرنے کے لیے، ان کو بھی ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے اور مزید ان کو ہم تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوگی کہ ہم امریکہ اور کینیڈا کو بھی بریف کریں اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ دیکھیں ابھی کینیڈا میں بھی انہوں نے یہ کیا ہے جس پہ ان کے تعلقات بھی بہت خراب ہوئے ہیں، ویسٹ سے پورے سے معاملات ان کے جو ہیں تھوڑا سا سرموری آئی ہے، کچھ لوگوں نے زیادہ کرٹیسائز کیا ہے۔ امریکہ میں انہوں نے کوشش کی جسے انہوں نے ناکام بنا دیا، اور وہاں سے بھی کافی ان کو ایٹ لیسٹ اپیرنٹلی تو لگا ہے جیسے انہوں نے اس کو ریپریمانڈ کیا ہے، لیکن اصل میں اس کو ریپریمانڈ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ابھی باقی ہے۔ تو انڈیا نے ہماری پریس کانفرنس کا انیشل جواب دیا ہے، وہ بہت ہی احمقانہ ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ اتنے بڑا ملک ہے، اس نے اتنی ان ڈپلومیٹک قسم کی اور اتنی غلط لینگویج استعمال کرتے ہوئے کس طرح اس کو بہت بلیٹنٹلی ڈینائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کچھ نائیو کسی آدمی نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب صرف پاکستان اس کی نشاندہی نہیں کر رہا، اب پوری دنیا میں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو رہی ہیں کہ انڈیا اسٹیٹ ٹیررزم کو اسپانسر کر رہا ہے۔ ہمیں اس نے کہہ دیا کہ یہ ملیشس ہے، اور یہ واٹ دے ول سو دے ول ریپ۔ Well, Mr. Modi, you are actually now going to start reaping what you have already sown. نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اس خطے میں تو بہت عرصے سے وہ اس طرح کی حرکات کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کشمیر میں 70 سال ہو گئے ہیں وہ جو مظالم کر رہا ہے، اس پہ پہلے تو آنکھیں لوگوں نے بند کی ہوئی تھی، لیکن اب جب بات ان کے اپنے گھر تک پہنچی ہے تو آپ دیکھیے کہ جسٹن ٹروڈو صاحب کی چیخیں نکل گئی ہیں، حالانکہ ابھی انڈیا جو ہے وہ ان کا ڈارلنگ ہے اور اس کو وہ تھپکی دے رہے ہیں، اسی لیے اس کی ہمت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ جو ہے بڑے سوفسٹیکیٹڈ آپریشنز ان کو ماؤنٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ صرف بات اب پاکستان تک نہیں رہی ہے، ابھی آپ دیکھیے مالڈیوز نے کہا ہے انڈیا کو کہ جی بہت ہو گیا، اب آپ برائے مہربانی اپنا بوریا بسترا بند کریں اور اپنے فوجیوں کو یہاں سے لے کے جائیں۔ 2-3 اور ممالک بھی ہیں who are following suit and telling the Indians کہ جی بس بہت ہو گیا، اب یہ نکالیں اپنے فوجی آپ یہاں سے، کیونکہ 70 سال ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انڈیا نے خطے میں ہر طرح کی، کبھی وہ اکنامک ٹیررزم کرتا ہے، کبھی انٹیمیڈیشن کرتا ہے، کبھی نیپال کا سارٹ آف اس کا اپنے جو ان کے لینڈز ہے جہاں وہ کلٹیویشن کرتے ہیں وہ بلاک کر دیتا ہے، کبھی بنگالیوں کے ساتھ جو ان کی سرحد ہے وہ بلاک کر دیتا ہے کہ کھانا پینے کا سامان ٹریڈ جو ہے وہ بلاک ہو جائے۔
اور کہیں تو آؤٹ رائٹ انٹیمیڈیشن وہ کرتا ہے، فائنینشیل بھی وہ بھی. تو اب یہ آرم ٹوئسٹنگ جو ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز کی، اس کو اسے بند کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو اب مسٹر مودی کے آنے کے بعد سے جو ایک وحشیانہ قسم کا جنون طاری ہو گیا ہے ہندوستان کی سوسائٹی کے اوپر، جس میں نقصان ظاہر سی بات ہے اینڈ میں خود بھارت کا ہوگا. بھارت کی جو امپورٹنس اور یا انڈیا کی جو امپورٹنس اور وہ جو ان کا ٹریڈ مارک تھا کہ جی یہ ایک ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک اور بڑی ٹالرنٹ سوسائٹی ہے جس میں سب لوگ بڑے خوش باش جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، تو اس کا تو ستیہ ناش کر دیا ہے، اس نیریٹو کا، اس امیج کا، اس جو انہوں نے کریٹ کی تھی ایک کہ جی یہ ڈیموکریسی ہے سب، اس کا تو مودی صاحب نے ستیہ ناش کر دیا. اب یہاں تک کہ انڈیا کے اپنے سینسیبل لوگ جو ہیں وہ لٹرلی چیخیں مار رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ انڈیا کو ایکسپلوٹ کر رہے ہیں، انڈیا کو ایک طالبان ہندو اسٹیٹ، آپ سمجھے کہ ہندو طالبان کی اسٹیٹ بنانے کی طرف جا رہے ہیں، جس پہ ظاہر سے بات ہے مائنورٹیز بھی اب ایجیٹیٹ کر رہی ہیں، اور وہ مائنورٹیز جہاں جہاں ہیں دوسرے ممالک میں وہاں بھی ایجیٹیٹ کر رہی ہیں. اور اب مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس کلب میں شاید آ گئے ہیں کہ اکنامکلی شاید انڈیا اس مقام پہ آ گیا ہے کہ وہ جہاں چاہے گا دنیا میں وہ کرائے کے قاتل لے کے، اور جو لوگ ان کو ذرا بھی ناپسندیدہ ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نیریٹو جو ہے اس کو خاموش کیا جائے تو وہ اس کو مروا دیں گے اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. تو مودی صاحب جو آپ سو کر رہے ہیں وہ آپ بہت ریپ کریں. وہ بات ہوتی ہے کہ ایک کافی لینگویجز میں یہ کہاوت ہے کہ آپ پھول بوئیں گے تو بہار آئے گی، اور آپ اگر کانٹے بوئیں گے تو پھر آپ کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہوں گے اور اپنے پاؤں بھی زخمی ہوں گے، بلکہ شاید سب سے پہلے آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں زخمی ہوں. تو انڈیا کو اس کا ادراک کرنا پڑے گا. انڈیا جو ہے ہمیشہ سے اس میں ایک ایروگنس، کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو ان کو ایک ایروگنس ہے کہ ہم بہت بڑی اسٹیٹ ہیں، ہم ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کی جو بات اچھی ہے وہ اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ بہت عرصے تک وہ یہ اپنا امیج مینٹین کرتے رہے کہ جی ہم ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک وہ ہیں، اور انہوں نے اپنی اکانومی کی طرف توجہ بہت دی ہے. تو جب کوئی ملک اکنامکلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اسٹیٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ. اب بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ ٹریڈ جو ہے اور اکنامک لنکیجز وہ انڈیا کے ساتھ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خاص طور پہ ایسے وقتوں میں جب انٹرنیشنل سچویشن ایک اکنامک ٹھیک نہ ہو اور ریسیشن میں ہوں، انفلیشن ہو بہت زیادہ، لوگوں کو نوکریاں نہ مل رہی ہوں، تو ہر ملک جس کا جو اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتا ہے، تو کچھ تو لوگ اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ خالی اکنامک انٹرسٹ نہیں ہے، یہ جو اب اس انڈیا کی ہمت بڑھ گئی ہے کہ اس نے اپنی ایک ہیجومنسٹک جو اس کی ڈیزائر تھی، اور خاص طور پہ اب یہ جو مودی صاحب کی ڈیزائر ہے کہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہندو اسٹیٹ بنائی جائے اور ساری مائنورٹی کو یہاں سے پرج کر کے، اور ایک وہ جو کانسیپٹ آف اشوکا کا تھا گرینڈ بھارت جو ہے اس کو ساری اپنے باقی ممالک، خاص طور پہ پاکستان تو ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چپتا ہے کہ اس کو بھی وہ انٹیگریٹ کریں اور ایک پورا بھارت بنائیں. اس کو تسلی جو ملتی ہے
وہ انفارچونیٹلی یہ جو امریکہ کا ویسٹ کا ایک کمپٹیشن شروع ہوا ہے چین کے ساتھ، کیونکہ بہت عرصے سے یہ بات تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جو اکنامک اور پولیٹیکل سینٹر آف دا ورلڈ ہے وہ اب اٹلانٹک سے اٹھ کے پیسیفک پہ آئے گا، اور بہت عرصے سے یہ بات سب کو معلوم تھی کہ چین بھی رائز کرے گا، اور یہ جو خطہ ہے پیسیفک اوشن، خاص طور پہ انڈین اوشن جو ہے بہت بڑا باڈی آف واٹر ہے، 5th لارجسٹ باڈی آف واٹر ہے، جس کے ارد گرد کوئی 38 اسٹیٹس بسی ہوئی ہیں، کہ یہ بہت ہی اس کمپٹیشن میں اہم جگہ بن جائے گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے 20-25 سال سے ویسٹ لیڈ بائی دا یو ایس بہت انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے انڈیا کو پریپ اپ کرنے کی، انڈیا کو بہت نیوکلیئر ویپنز دیے ہیں، ان کو ہر چیز ان کے لیے کوشر کر دی گئی ہے، تو ان کو فائنینشیل بھی بہت سپورٹ ہے، انویسٹمنٹ سپورٹ بھی بہت ہے، کیونکہ وہ اس کو پیپ اپ کرنا چاہتے ہیں ایز اے کاؤنٹر فورس ٹو اسٹاپ دا چائنیز۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب ویسٹ کے لیے ناگزیر پارٹنر بن گیا ہے، تو اس لیے وہ جو بھی کچھ کہے گا اس کی پیچھے سے کوئی بھی وہ نہیں ہوگی، کویسچننگ اس کے اوپر نہیں ہوگی، اور اس کو ایک فری پلینگ فیلڈ مل گیا ہے کہ جی جائیں آپ ساؤتھ ایشیا میں بھی جو کریں، اور جو جہاں مرضی آئے آپ قتل و غارت کریں، اپنا پریشر ڈالیں، لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی وجہ سے بھی ان کو شے ملتی ہے، ہوا ملتی ہے کہ جی ہم کر سکتے ہیں سارا کچھ۔ تو اسی لیے بہت اس وقت یہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے جسٹن ٹروڈو صاحب نے اور خود امریکہ نے جتنا بھی کیا، بہت شور مچایا ہے، بہت اعتراضات کیے ہیں، بہت پروٹیسٹ کیا ہے اس کے اوپر، اور بہت پریکٹیکل سٹیپس لیے ہیں انڈیا کو یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی، پاکستان کو بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں، اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کو بار بار یہ باور کرائے، ان کو سارے جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ دیں، یورپین یونین میں سارے ایویڈنس دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ ایویڈنس شیئر کریں، اور زور ڈالا جائے خاص طور پہ اقوام متحدہ پہ اور یورپین یونین کے اوپر، یورپین پارلیمنٹ کے اوپر، کہ ایک ملک پورے خطے کی سیکیورٹی کو، پورے خطے کی ڈیولپمنٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور خطے کو انسٹیبل کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اب یہ بات صرف خطے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کا امپیکٹ، کیونکہ یہ خطہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ خطہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو اس کے اثرات صرف انڈین اوشن تک جو ہے وہ محدود نہیں رہیں گے، یا خاص پاکستان کی سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے، اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ پھر امریکہ یورپ تک بھی پہنچیں گی۔ تو بہت ضروری یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے گھر میں اس وقت گھس کے انڈیا نے ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور ہمارے لوگوں کو مرڈر کیا ہے اور اسیسینیٹ کیا ہے، ان کی کلنگز کی ہیں، یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور انڈیا کو بہت اچھی طرح اب اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں وہ کیپیسٹی بھی ہے، وہ کرج بھی ہے، اور وہ ڈٹرمنیشن بھی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اپنے لوگوں کا بھرپور دفاع کر سکتا ہے، اور ہر قیمت پہ کرے گا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی یہ پڑھ کے جو انڈیا کی اسٹیٹمنٹ پہ، جو انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کے جواب میں کہی ہے کہ پاکستان ول ریپ واٹ اٹ سوز۔ تو انڈیا آلریڈی وہ ریپ کر رہا ہے، لیکن شاید انہیں اس بات کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں ان کے ان ایکشنز کو اس وقت سمجھنے کی، کہ انڈیا میں اب 3rd ٹائم
मोदी साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और ऑलरेडी विद इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन अब बोल भी रही है, लोग भी कह रहे हैं कि ये इंडिया किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये उनके लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि उनके नुक्ता नज़र से मोदी साहब ये समझते हैं कि हम अपने लोगों की तवज्जो अब एक्सटर्नल थ्रेट्स की तरफ लेके जाए। अब उनका फॉरेन मिनिस्टर ने अभी जब ईरान में वो मौजूद थे तो आपने देखा कि वहाँ से हमारे यहाँ अटैक हुआ, जिसका हमने भरपूर तरीके से जवाब दिया। और क्योंकि ईरान हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, तो बहुत ही जल्द वो मामला हल हो गया। लेकिन इंडिया को ये समझ आनी चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत कैपेबिलिटी है कि इस किस्म की हर चीज़ को हम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं और उसका भरपूर जवाब भी दे सकते हैं। इंडिया का ये देखिए रिपब्लिक डे है और अब हमने जब ये डोसिए सामने लेकर आए हैं तो वो इस किस्म के एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे के ये सोच रहा है कि हमें उसकी इंटेंशंस का पता नहीं चलेगा। आप देखिए कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया की जुडिशरी जो थी उसकी बड़ी एक इंडिपेंडेंस थी। हमेशा ये कहा जाता था कि इंडिया की इंस्टीट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग है और उसकी वजह से इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो सरवाइव करती है और इरेटिक हरकतें नहीं कर सकते उनके पॉलिटिशियंस। लेकिन आप लेटेस्ट डिसीजंस देखिए, अभी ये जो बाबरी मॉस्क का डिसीजन आया वो कितना गलत डिसीजन था। और ये अभी जो अयोध्या की वो राम मस्जिद का वो जो इतना बड़ा सेरेमनी करने जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करने जा रहे हैं, उसमें देखिए कि अभी उन्होंने तो रिपब्लिक डे पे आने से इनकार कर दिया बाइडेन साहब ने, बिकॉज़ वो केयरफुल खेल रहे हैं। लेकिन फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, जिनको आज ही आप देखें कल उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की और ह्यूमन राइट्स वॉच की, और उन्होंने मैक्रोन साहब की तवज्जो इन सब वाक़यात के ऊपर दिलाई है कि उन्होंने ये भी कहा है कि देखें कश्मीर में कितने अरसे से बहुत ज़्यादा बर्बरियत हो रही है और पिछले 10 साल जो मोदी साहब के हैं उसमें तो इंडिया की जो सेक्युलर आइडेंटिटी है उसको उन्होंने इरोड कर दिया है। और इस वक्त ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, पारसी, हर किस्म की माइनॉरिटी जो है वो इस वक्त ख़तरे में है और उनको न सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बल्कि अपनी जानों का ख़तरा है इस फनेटिक इंडियन गवर्नमेंट से। तो आपको यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए था। तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं आई थिंक उस रोमांस ऑफ इंडिया से और बात करनी शुरू की है लोग। हमें इस वक्त चाहिए कि हम भरपूर कैंपेन करें और लोगों को बार बार इस बात का इदराक कराएं कि देखें पहले उन्होंने ये कश्मीर को, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया में ज़म कर लिया और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहोल्ड भी कर दिया। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट भी उस जो एक फनेटिक नेशनलिज्म की वहाँ लहर चली है, हिंदू फंडामेंटलिज्म की लहर चली है, उससे अब उनके इदारे भी जो हैं वो उसकी जद में आ रहे हैं और वो एक फेयर जजमेंट्स की बजाय एक फंडामेंटलिस्ट फ्रेम ऑफ माइंड से जजमेंट्स दे रहे हैं। और अगर भारत समझता है कि हम अब पाकिस्तान को इंटिमिडेट कर सकेंगे तो उसे ये याद रखना चाहिए कि हम 50 और 60 के सन 60 या सन 50 के का पाकिस्तान नहीं। हम अपने आप की हिफाजत बहुत अहसन तरीके से कर सकते हैं।